السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کا سب سے پرخطر، ایمان سوز اور اعمال سے دور کرنے والا عظیم فتنہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے موبائل کا فتنہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ یہ آیت کریمہ اگرچہ ایک خاص پس منظر میں مکہ مکرمہ میں اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو باندیوں کو وہاں پر نچانے کے لیے لے کر آتا تھا، قرآن کریم نے اس کی مذمت کو یہاں پر بیان کیا، مگر ہمارے علماء نے اس آیت کریمہ کو بنیاد بنایا ہے کہ لہو و لعب کے سلسلے میں قرآن کریم کن چیزوں کو بیان کرتا ہے، کیا اصول اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے۔ اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہماری اس موجودہ نسل کے لیے یہ ہے موبائل۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک عربی کے ایک پروگرام کو میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے بتلایا کہ 2007 کے بعد موبائل نے معاشرے میں اپنا اثر دکھانا شروع کیا۔ 9 اور 10 کے بعد عام ہوا، اور 12 اور 14 کے بعد اس نے تیزی اختیار کی، اور 17 اور 18 کے بعد ہر آدمی کے ہاتھ میں اور بچے کے ہاتھ میں بھی 20-21 تک چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک سروے یہ کہتا ہے، سائنٹیفک سروے یہ کہتا ہے کہ موبائل کی وجہ سے 2 قسم کے خطرات سے ہماری وہ نسل دوچار ہونے والی ہے جو 2009 اور 10 میں پیدا ہوئی۔ اس کے بعد جو بھی نسلیں آ رہی ہیں، ان کو 2 سب سے بڑے چیلنج ہیں۔ ایک چیلنج تو یہ ہے کہ یہ اپنا پورا وقت موبائل میں دینے کی وجہ سے ایمان کے اعتبار سے کمزور ہو کر ایمان سے دور ہو جائے گی، اور دوسرا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ چونکہ فواحشات کو بکثرت بتلایا جاتا ہے تو آدمی ان فواحشات کو دیکھ کر شذوذ جنسی کے اندر میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہماری موجودہ نسل کو اب ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اس میں سب سے بڑا رول کن لوگوں کا ہے؟ سب سے بڑا رول اس میں والدین کا ہے کہ والدین اس میں کیا رول ادا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ اولاً تو ہمیں اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دینا نہیں چاہیے، اور اگر دیا تو اس بچے کو اپنے سامنے بٹھا کر وہ کیا دیکھتا ہے اس کی نگرانی کرنی چاہیے۔ کیوں کہ اسے نہیں معلوم کہ وہ کیا دیکھتا ہے اور اس کی زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو گئے۔ آج ہمارا بچہ یوٹیوب پر جا کر، انسٹاگرام پر جا کر، اسنیپ چیٹ پر جا کر، فیس بک پر جا کر، ٹویٹر پر جا کر اور ٹک ٹاک پر جا کر، پتہ نہیں طرح طرح کی ہر دن ایک نئی اپلیکیشن وجود میں آتی ہے اور ایک نیا پلیٹ فارم وجود میں آتا ہے، اور اس میں طرح طرح کے فواحشات کے خاطر ہمارا نوجوان عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ تو ایک طرف تو ویڈیو بنانا یہ بلا ضرورت کے اسلام میں جائز نہیں ہے، دوسری طرف اس کو غلط ویڈیو بنانا، اس کو کہتے ہیں کریلا وہ بھی نیم چڑھا، یعنی گناہ در گناہ۔ تو ہمیں اپنی آخرت کا استحضار ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمارے بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو گیم کے نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی گیمیں ہیں، ان گیموں کا نشہ ایسا آدمی کو چڑھتا ہے، بلکہ اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو اور وکیلوں کو دیکھا ہے کہ تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو لوگوں سے نظریں چرا کر کوئی دیکھے نہ اس طریقے سے گیم کھیلتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور اس نشے میں مبتلا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس صدی کا سب سے بڑا نشہ یہ آنکھوں کا نشہ ہے۔ اس لیے ہمارے اپنے بچوں پر نظر ہونی چاہیے کہ وہ کہیں اس بری عادت میں مبتلا تو نہیں ہو رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے یہ تنہائی میں موبائل لے کر بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس پر ہماری نظر ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر بچہ تنہائی میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، کسی اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کر غلط چیزوں کے دیکھنے میں مبتلا ہو گیا، تو یہ آپ یوں سمجھیے کہ موبائل یہ گویا کہ جہنم کا ایک گھڑا ہے جس میں آپ اپنے بچے کو ڈھکیل رہے ہیں۔ اس لیے ایمان کے جانے کا بھی خدشہ ہے، اپنے بچوں کے اپنے ہاتھ سے چلے جانے کا بھی خدشہ ہے،
اور اتنے خطرات ہیں کہ ان خطرات کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں پورے طور پر اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ آج اچھے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو کر کیسے گناہوں میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان تک سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ موبائل در حقیقت اس کو کہتے ہیں کہ دجال کی ایک آنکھ ہے، مولانا مکی صاحب فرماتے ہیں اس کی بھی ایک آنکھ ہوتی ہے، لیکن اب جو آنے لگے اس میں تو اتنی سارے آنکھیں بنانا انہوں نے شروع کر دیا ہے، جتنی آنکھیں بڑھتی چلی جا رہی ہے اتنا زیادہ موبائل اسمارٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اور انسان اس کے سامنے بے بس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اور اپنے نوجوانوں کو سنبھالیے، اپنے بچوں کو سنبھالیے، ان کے ایمان کو بچانے کے خاطر اللہ کے واسطے اس موبائل کے فتنے سے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ وہ یہ سیریل کے عادی نہیں ہونے چاہیے، یہ فلموں کے عادی نہیں ہونے چاہیے، یہ اسپورٹ کے عادی نہیں ہونے چاہیے۔ انہی چیزوں میں چلے گئے تو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا خسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھائیں گے اور اس کے ذمہ دار ہم بھی ہوں گے۔ اس لیے میں بڑی لجاجت کے ساتھ ہمارے معاشرے کے والدین سے، اساتذہ سے، ٹیچروں سے اور نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس فتنے سے بچائے۔ اگر آپ کو اس کی عادت ہوئی ہے تو آپ اس کو اچھی چیز میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اس موبائل پر طرح کے لوگ آتے ہیں، دین سیکھنے کی وجہ سے بھی آدمی اس میں فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی بھی آتا ہے موبائل پر قرآن کی تفسیر کر رہا ہے جبکہ اس کا اہل نہیں ہے، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ جس کو سن رہے ہیں، جس سے دین کو سیکھ رہے ہیں، وہ معتبر اور مستند ہے یا نہیں، اس کو جاننے کے بعد آپ اس سے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ بلکہ دین کا سیکھنا اب تو اور آسان ہو گیا ہے۔ اگر ہم پورے طور پر اس موبائل پر بہت ساری اپلیکیشن اور ایسے یوٹیوب چینل آ گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ گھر پر بیٹھ کر بہت کچھ دین سیکھ سکتے ہیں، تو بجائے غلط چیزوں میں مبتلا ہونے کے اچھی چیزیں اگر ہم اس سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب فاسد برپا ہونے کے بجائے انقلاب صالح اس کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے کے اندر میں پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس خطیر اور خطرناک فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا میں اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اپنی اولاد کی صحیح اسلامی اور ایمانی تربیت کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔